کاروبار کرتی تھی. حضور سید عالم کی شرافت جب آپ کے سامنے آئی اور آپ کی شرافت کا جب ذکر ہوا تو اپنے غلام میسرہ کو آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کے محبوب چچا نے سیدہ خدیجہ سے یہ کہا تھا کہ میرے بھتیجے کو تم کچھ مال دو، تو وہ ملک شام میں جا کر جب تم تجارت کرواتی ہو سب سے تو یہ مزاربت یہ بھی کر لے گا. سرکار دو عالم بلکہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، میں اوروں کو اتنا نفع دیتی ہوں ان کو اس سے زیادہ دوں گی. سرکار کے محبوب چچا جناب ابو طالب نے حضور کو تیار کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مال لے کر جب ملک شام گئے، 25 سال آپ کی عمر ہے. میسرہ جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا ساتھ میں سائے کی طرح لگا دیا. فرمایا ایک ایک ادا نوٹ کرنا اور مجھے بتانا. اتنی ذہین ہماری ماں تھی اور غور کر رہی ہیں، تحقیق کر رہی ہیں کہ ان کا کردار کے بارے میں جو میں نے سنا ہے ذرا معلوم کر لو. اور عرب میں یہ باز گشت تھی کہ نبی نے آنا ہے اور اسی خطے میں آنا ہے. میسرہ لوٹ کر آئے تو میسرہ نے کہا کہ بھائی وہ کیسے ہیں؟ سیدہ خدیجہ نے پوچھا تو کہا انسان نہیں انسان، وہ انسان نہیں. کہا میں نے ان کا بیچنا دیکھا ہے، میں نے ان کا خریدنا دیکھا. نہ جھوٹ بول کر وہ بیچتے ہیں، نہ جھوٹ بول کر وہ خریدتے ہیں. کسی چیز کو بیچتے ہیں لوگ اس چیز کی اچھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اتنا ہی بتاتے ہیں جتنی وہ ہے، اس میں جو خرابی ہے وہ بتاتے ہیں. کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک بندہ آیا، وہ سودا لینے کے لیے تیار ہو گیا جو لینا تھا، لیکن اس نے محمد کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لات و عزا جو مکہ کے بت تھے ان کی قسم اٹھا لو تو میں مال خرید لوں گا. حضور سید عالم نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا، 25 سال عمر ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مال خریدنا ہے تو خریدو، میں جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور بالخصوص میں لات و عزا کی قسم نہیں کھاتا. میسرہ کو نے آ کر سیدہ خدیجہ کو یہ بات بتائی. سیدہ خدیجہ کا گھر جو تھا وہ گراؤنڈ +1 تھا. جب حضور سید عالم لوٹنے لگے اور پہاڑی سے اتر رہے تھے تو سیدہ خدیجہ تشریف فرما تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، دیکھ رہی ہیں کہ آسمان سے ایک بادل حضور کے سر پہ چلا آ رہا ہے. تو اپنی سہیلی سے کہنے کی کہ دیکھیے کس طرح آ رہے ہیں، بلکہ یہ الفاظ موجود ہے سیرت میں کہ ان کے سر پر تو فرشتے نے سایہ کیا. جب آ گئے مال دے دیا، پہلے سے زیادہ نفع ہوا، آج تک اتنا نفع نہیں ہوا. یعنی حضور سید عالم کے کرم اور برکت اور انداز تجارت سے اتنا بینیفٹ اور نفع ہوا. میسرہ سے پوچھا یہ بادل والا کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے تو ابھی دیکھا ہے، میں تو یہاں سے لے کر ملک شام اور ملک شام سے لے کر یہاں پر چل چلاتی دھوپ ہوتی تھی، لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ان کے سر پر بادل تھا. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر بھی دیکھیے رشتہ، اب شادی کرنا چاہ رہی ہیں، مرضی ہے، میری بیٹیاں بہنیں سنیں، اور میں ان بہنوں کو بھی کہتا ہوں جو ان کے ہاتھوں پر شکار ہو رہی ہیں، آپ ہماری بہنیں ہیں. جو کردار آپ دیکھیں، سیدہ کی خواہش ہے کہ رسول اللہ سے شادی ہو میری، لیکن طریقہ کار کیا ہے دیکھیے. اپنے چچا سے بات کر کے حضور کے چچا سے بات کر رہی ہیں. تو مسئلہ طریقہ کار کا ہے، حقوق لینے کا نہیں ہے. توجہ آپ، مسئلہ طریقہ کار کا ہے. کیونکہ وقت ہو گیا ہے بہت زیادہ، سیدہ خدیجہ پر میں اتنی بات کر سکا، اور انشاءاللہ العزیز وقت ملا تو رات کو اس کی تھوڑی تفصیل بیان کریں گے. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرضی تھی کہ میرا نکاح حضور سے ہو جائے، لیکن مرضی کے لیے نہیں کہ گلے میں پرس ڈال کر دروازے پر پہنچنا ہے، العیاذ باللہ، یا میسجز پر کوئی رابطہ کرنا ہے، نہیں، بلکہ باوقار بااخلاق جس میں عصمت و پارسائی اور عورت کا جو اصل حسن اس کی حیا ہے. میری ماں ام المومنین اس کا ایک بہت بڑا ماڈل ہے. آپ نے طریقہ کار قیامت تک کی بیٹیوں کو بتا دیا، اور آپ نے اپنے چچا کو، ایک پاک باز خاتون، اپنے چچا سے کہا کہ آپ جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے بات کیجئے اور خود پیغام نکاح بھیجیے. تو یہاں سے پتا چلا اگر لڑکی والوں کی طرف سے بھی بات آ جائے تو یہ بھی سیدہ خدیجہ کی سنت ہے. مسئلہ طریقہ کار کا ہے. میں بات کو یہاں سمیٹ رہا ہوں میرے دوستو. یہاں پر ایک بات صرف یہ سن لیجئے، علماء کا یہ جملہ سننا، اللہ ان کی قبروں پر رحمت اتارے. کیا جملہ کہا؟ فرمایا یہ ایک مرد اور ایک عورت کی شادی نہیں تھی. اصل میں اگر دیکھو نا تو زواج العقل للعقل، ایک عقل کی ایک عقل سے شادی تھی. جو ذہانت کمال کی سیدہ خدیجہ کی تھی، وہی ذہانت اپنی جگہ پر جناب سید عالم کی ہے. رب نے آگے مشن کو چلانا ہے تو اپنے وقت کی کامل ذکیہ، فقیہ اور عقل میں بالغ اور مضبوط، اور ادھر سے جناب، تو اس لیے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ حضور نے حضرت خدیجہ کو ان کی اصابت رائے، ذہانت، فطانت کی وجہ سے منتخب کیا تھا، اور یہ شادی ایک حکیمانہ شادی تھی.
اور اس میں اللہ کی توفیق سے تھی، اور یہ کوئی شادی عام مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک عقل کی، ایک شعور کے ساتھ شادی تھی کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ کامل شوہر ہوتا کون ہے اور کامل بیوی ہوتی کون ہے۔ ایک کردار دوسرے کردار کے قریب جا رہا ہے، وہ کردار مردوں کے لیے ماڈل اور ساری انسانیت کے لیے ماڈل، اور یہ کردار جو ہے وہ تمام عورتوں کے لیے ماڈل۔ تو ایک شعور اور ایک کردار اور ایک عقل دوسرے عقل کے کمال کی طرف جاری ہے۔ کاش اس جملے کی حرمت کو میں اور آپ سمجھ سکے جو علماء نے لکھا، کانا زواج العقل للعقل، ایک عقل اور ایک شعور کی ملاقات ایک دوسرے عقل و شعور کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس میں بات کو ختم کرتا ہوں، بیٹیوں کے لیے خاص طور پر حضرت خدیجہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میری ساری اولادیں اللہ نے ان کے ذریعے دی۔ جب میری قوم نے میرے سے کفر کیا تو خدیجہ نے مجھ پر ایمان لایا، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا تو خدیجہ نے مجھے قبول کیا، میرے قوم نے مجھے محروم کیا تو خدیجہ نے مجھے خوش کیا، جب مجھے مال کی ضرورت رہی تو خدیجہ نے میرے مشن کے لیے مال دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ کے سامنے پورا یہ ذکر کیا حضرت خدیجہ پاک کے ساتھ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بیوی کو کس طرح ہونا چاہیے۔ سرکار کہتے جب میں آتا اور کافروں کے تانے اور ان کی پریشانی کو دروازے پر لے کر پہنچتا تو سیدہ خدیجہ دروازے پر ایسے کھڑی ہوتی اور اس انداز میں کھڑی ہوتی اور ایسا میرا استقبال کرتی، حضور کہتے ہیں کہ میرے سارا غم اور تکلیف دھل جاتا۔ یہ بیوی کو کہا ہے کہ شوہر کا وہ استقبال کیسے کرے گی، اور یہ شوہر کو کہا ہے کہ بیوی کی اچھائی کی پذیرائی اور اس کو اپریشیٹ کیسا کرے گا۔ کہ حضرت نبی پاک فرماتے ہیں کہ اب حضور کو تسلی دینے والا تو اللہ ہے، لیکن حضرت خدیجہ کے اس اخلاق کو کتنا بڑا درجہ رسول اللہ دیتے ہیں۔ یہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی اچھائی کو بڑھا کر بیان کرے۔ تو کہ یہ ہے وہ خدیجہ کہ جب میں قوم سے تھکا ہوا آتا اور پریشان حال آتا تو یہ دروازے پر میرا استقبال اتنے پیارے جملوں سے، اتنی پیاری تسلی سے، اتنی پیاری تسکین سے، اتنی پیاری مسکراہٹ سے اور اتنے محبت سے مجھ سے ملتی کہ میرے کندھوں پر جیسے بوجھ ہوتا غم کا پہاڑ کا وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتا۔ تو یہ بیوی کا عمل ہے، اور یہ بڑھاوا دے کر اس کی ایک ایک عزت و شان عورتیں جناب خدمت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں۔ یہ کیسا عجیب شوہر ہے کہ دو جملے شکریہ کے اس کو نہیں کہہ سکتا، اس کی تعریف نہیں کر سکتا، اس کے بنا کھانے کی تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ کیا درندگی اور خشکی ہے۔ باہر جا کر اپنے نکمے دوستوں کی گاڑیوں کی تعریف کر دے گا، لیکن جو اس کے گھر کے اندر اس کے نکمے دوستوں کی نہ جانے کن کن چیزوں کی تعریفیں کر دے گا، اور اس کے گھر کا قرار جس سے وابستہ ہے وہ اپنی عفت و پارسائی اور حیا سے اس کی امانت کی حفاظت کر رہی ہے، اس کے پاس یہ جملے نہیں ہیں۔ جانبین سے اگر شوہر رسول اللہ کا کردار لے لیں اور بہنیں ہماری وہ حضرت خدیجہ کا کردار لے لیں تو بڑے سے بڑا مسئلہ چٹکی بجا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ روڈ پر مارچ کی آفت کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری